بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ حضرات نے سورہ بقرہ شریف کی 99ویں آیت اور اس کے تعلق سے کچھ گفتگو سماعت فرمائی تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر روشن آیتوں کا نزول فرمایا ہے۔ وما یکفر بہا، تو اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا مگر وہی جو فاسق و فاجر ہوگا۔ اب اسی آیت مبارکہ کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری آیت کو نازل فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور یاد کرو کہ جب ان کفار و مشرکین میں سے ایک گروہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اللہ کے فرمان پر عمل کریں گے، بل اکثرهم لا یؤمنون، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہ کیا اور بہت سے لوگ اس میں ایمان والے نہیں ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اور اس کے پیرو ہوئے، یعنی ان کی پیروی کری کہ جو شیطان پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھانے۔ یعنی یہ یہود اور نصارہ جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے۔ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کفار و مشرکین کا یہ عقیدہ تھا اور حقیقت کی یہی تھی کہ جتنے جنات اور شیاطین تھے یہ آسمانوں پر جایا کرتے تھے، یعنی ان کو اتنی طاقت تھی اللہ کی جانب سے کہ یہ آسمان پر جاتے تھے، اور فرشتے جو آپس میں باتیں کرتے، یعنی جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا کہ تمہیں یہ کام انجام دینا ہے، تمہیں یہ کام انجام دینا ہے، اب وہ فرشتے جو آپس میں باتیں کرتے تھے ان باتوں کو یہ شیاطین اور جنات سن لیا کرتے تھے، اور جب سن لیتے تھے تو پھر زمین پر آ کر یہ یہود و نصارہ کو بتاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کی حکومت زمین والوں پر تو تھی ہی،
اس کے ساتھ ساتھ چرندوں پر، پرندوں پر، جتنی بھی شے تھی ان شے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ تو یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ کوئی تو ایسا نبی نہیں آیا، یہ کیسے نبی ہے، بلکہ انہوں نے جو سب کو اپنے تابع کر لیا ہے، وہ تابع کرنے میں یہ ہے کہ یہ جادوگر ہے۔ جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جلوہ گیتی پر تشریف لے کر آئے تو پھر ان شیاطین اور جنات کا اوپر جانا بند ہو گیا، اور آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ جادوگر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ایک نبی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی۔ تو پھر یہود و نصارہ اور سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب یہ یہود و نصارہ جو آپ کو جادوگر کہتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب یہ شیاطین اور جنات ان فرشتوں کی باتوں کو سن لیا کرتے تھے، اور سننے کے بعد یہود کو یہ بتاتے تھے کہ یہ ہمارے پاس ایسے منتر ہیں کہ اگر تم ان منتروں کو پڑھ لو گے تو تمہارے سارے کام ہو جائیں گے۔ اب یہود و نصارہ توریت کو چھوڑ کر ان کی ان باتوں پر عمل کرنے لگے، اور جب وہ کوئی بات کہتے تو یہ جنات اور شیاطین ان کی بات کو پورا کر لیتے۔ پھر ان یہود و نصارہ کو اس بات پر یقین ہو جاتا کہ جو ہم نے کہا اور جو منتر پڑھ کے ہم نے یہ بات کہی ہے یہ پوری ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ نکلتا کہ ان منتروں میں بہت بڑا اثر ہے۔ اب اس وقت کے لوگوں نے ان سارے منتروں کو جمع کیا اور اس کو ایک کتابی شکل دے دی، اور کتابی شکل دینے کے بعد توریت کی تعلیم کو ان یہودیوں نے چھوڑ دیا اور ان منتروں پر وہ عمل کرنے لگے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ لوگ ان خرافات میں ملوث ہیں، تو انہوں نے ان ساری کتابوں کو ان سے لیا، اور لینے کے بعد جس تخت پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے اسی تخت کے نیچے ان ساری کتابوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دفنا دیا۔ اب شیاطین کے اور جنات کے علم میں یہ ساری باتیں تھیں۔ اب انہوں نے کیا کہا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے، اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو انہی شیاطین نے یہودیوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا کوئی طاقت نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس جادو کا ایک خزانہ ہے، اور اگر تم نہیں مانتے ہو تو ان کے تخت کے نیچے کھدائی کرو، اس کھدائی میں وہ خزانہ تم کو مل جائے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان یہودیوں نے اسی تخت کے نیچے اس کو کھدوایا، تو وہ ساری کتابیں جس کے اندر جنتر اور منتر موجود تھا وہ پھر سے سب نکل آئی، اور اس پر یہ لوگ عمل کرنے لگے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی وہ لوگ جو شیاطین کی باتوں پر عمل کرنے لگے اور ان کی اتباع کرنے لگے، کہاں؟ علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، اور جو جادو ہوتا ہے، یہ اگر کوئی جادو اس نیت سے سیکھ رہا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے اور نفع اور نقصان لوگوں کو پہنچائیں گے، تو یہ جادو سیکھنا جو ہے یہ حرام ہے اور کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی جادو اس لیے سیکھ رہا ہے کہ یہ ایک علم ہے اور علم ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے، تو یہ ناجائز و حرام نہیں ہے۔
لیکن اگر آپ اس نیت سے سیکھیں کہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ یا نقصان پہنچا دیں گے تو پھر ایسا عمل سیکھنا یہ ناجائز و حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت کا جو جادو تھا وہ جادو سیکھنا کفر ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر فرمایا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا بلکہ ان شیاطین نے کفر کیا اور وہ کافر ہو گئے۔ کیوں؟ یعلمون الناس السحر، کہ یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو باتیں قابل غور ہیں اور جن کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی کاوشوں میں لگ جانا چاہیے کہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے شیاطین جنات آسمان پر جاتے اور فرشتوں کے کلام سنا کرتے تھے، اور جو آئندہ واقعات ہونے والے ہوتے تھے اس کی گفتگو کرتے۔ یہ گفتگو کو سن کر کاہنوں کو، یعنی اس وقت کے اور اس قوم کے جو گرو ہوا کرتے تھے، ان کاہنوں کو یہ باتیں سنایا کرتے تھے۔ پھر وہ کاہن اس میں جھوٹ اور سچ ملا کر لوگوں تک اس کی خبر کو پہنچایا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سارے لوگوں پر، یعنی ان کے جو جنتر منتر تھے، ان سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اپنے تخت کے نیچے ان ساری چیزوں کو دفنا دیا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو ان لوگوں نے ان ساری چیزوں کو وہاں سے نکالا، اور پھر وہی خرافات، جن خرافات کے اندر یہ پہلے ملوث تھے، اسی کے اندر یہ ملوث پھر سے ہونے لگے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو ہم کو فائدہ ملتا ہے وہ فائدہ کیا ہے کہ جادو جو علم ہے یہ اکثر کفر ہی ہوتا ہے۔ یا تو خود اس میں کفریہ الفاظ ہوتے ہیں، یا کفریہ شرائط یا کفار کا کام اور کفر ہوتا ہے۔ کفر سکھانا کفر ہے جبکہ عمل کے لیے ہو، اور اگر بچنے کے لیے سکھایا تو کفر نہیں۔ شیطانوں نے عمل کے لیے جادو سکھایا اور وہ کافر ہوئے، ہاروت و ماروت نے بچنے کے لیے جادو سکھایا، وہ کافر نہ ہوئے۔ انبیاء کرام کفر اور گناہ کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ معصوم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے کبھی گناہ نہ ہوا ہو اور نہ ہی اس سے کبھی گناہ ہونے کی امید ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ کے نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق معصوم نہیں ہوتی ہے۔ تو جو معصوم ہے اس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ان لوگوں نے یہ الزام لگایا حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہ وہ جادوگر تھے، انہوں نے کفر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید فرما دی۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا لوگوں کو جادو سکھا کر کے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اسی آیت مبارکہ کے آگے ارشاد فرماتا ہے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ جب یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر بڑا خلط ملط ہو گیا، اور یہ زمانہ تھا حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، ان کے زمانے میں بڑی خرافات بڑھ گئی، یہود و نصارہ کھلم کھلا گناہ کرنے لگے، اور ہر برائیوں کے اندر یہ قوم ملوث ہو گئی۔ تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، دنیا کے حالات بڑے نازک ہیں اور انسان بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے اندر شہوت بھی ہے اور اس کے ساتھ غصہ بھی ہے۔
تو جس مخلوق میں شہوت اور غصہ دونوں ہوں تو وہ گناہوں کی طرف راغب ہونے لگتے ہیں۔ اب اس سے پہلے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یعنی ایسی قوم کو آپ اپنا خلیفہ بنائیں گے کہ جو زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے سے جھڑتے ہیں، لڑتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آگے چیزوں کو بیان فرمایا، تو پھر فرشتوں نے اپنی خطا کو تسلیم کر لیا تھا۔ اب جب حضرت ادریس علیہ السلام کا دور آیا تو پھر فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا اب انسانوں کے حالات بڑے نازک ہیں اور ہر برائی کے اندر آج کا انسان جو ہے وہ ملوث ہو گیا ہے۔ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے اندر شہوت بھی ہے اور ان کے اندر غصہ بھی ہے، اور جس مخلوق میں شہوت اور غصہ دونوں ہوں تو وہ گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں، ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہارے درمیان جو سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار فرشتے ہوں ان کا انتخاب کر لو، اور انتخاب کرنے کے بعد میں ان کو زمین پر اتارتا ہوں، اور اس زمین پر ان کے اندر شہوت بھی رکھ دی جائے گی اور ان کے اندر غصہ بھی رکھ دیا جائے گا، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے قدم ڈگمگاتے ہیں یا نہیں ڈگمگاتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بالکل ہمارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ اب فرشتوں میں جو سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار تھے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، فرشتوں نے ان دونوں کا انتخاب کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا ہماری طرف سے ہم ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتار دیا اور ان کے اندر شہوت کو بھی رکھ دیا اور ان کے اندر غصے کو بھی رکھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قاضی بنا کر حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں اس سرزمین پر نازل فرمایا۔ اب جب یہ دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت آئے حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں، تو یہ لوگوں کو فیصلے کیا کرتے تھے، اور جب کسی کے درمیان کوئی معاملہ ہو جاتا، کوئی جنگ و جدال، قتل و قتال ہو جاتا، تو لوگ ان دونوں فرشتوں کی بارگاہ میں پہنچتے، اور پہنچنے کے بعد یہ دونوں فرشتے کہ جو حق پر ہوتا اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ یہ ایک عرصہ دراز تک چلتا رہا، اور پورے خطے کے اندر یہ دونوں فرشتے بہت مشہور و معروف ہو گئے، اور سب نے یہ جان لیا کہ یہ جو ہیں بہت پائے کے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں شہوت بھی رکھی تھی اور ان کے اندر غصہ بھی رکھا تھا۔ ایک عورت جو ہے وہ حسین و جمیل ان کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور اپنا کوئی فیصلہ لے کے پہنچتی ہے کہ میرا شوہر مجھ کو پریشان کرتا ہے اور مجھ کو ستاتا ہے، آپ اس کے حق میں کوئی فیصلہ فرما دیں۔ جب وہ عورت وہاں گئی تو یہ دونوں حضرات جو تھے وہ اس عورت پر عاشق ہو گئے۔ اب عورت پر جب عاشق ہو گئے تو اس سے انہوں نے کچھ سوال کیے، تو اس عورت نے کہا کہ ہم بت پرستی کرنے والے ہیں، یعنی ہم بتوں کے ماننے والے ہیں، اگر تم بت کو مان لو تو پھر ہم تم کو اجازت دے دیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن فرشتے تھے، یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی بارگاہ میں رہ کر آئے ہوئے تھے، ان کو اتنا علم تھا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ تو پھر اسی میں بات آگے بڑھتی گئی، اور پھر اس عورت نے کئی چیزیں ان کے سامنے رکھی کہ یا تو آپ خنزیر کا گوشت کھا لیں، یا میرے شوہر کو قتل کر دیں، یا آپ بت پرستی میں ملوث ہو جائیں تو ہم آپ کو اپنے اوپر قبضہ دے دیں گے، یا پھر شراب کو پیش کیا گیا کہ آپ اس شراب کو پی لیں۔
اب فرشتے یہ کیا تھے؟ ہاروت اور ماروت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسم اعظم سکھایا تھا، اور اسم اعظم ایک ایسا وظیفہ ہوا کرتا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک یہ فرشتے اس دنیا میں رہتے تھے، پھر اسم اعظم کی تلاوت کرتے تھے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے تھے اور پھر یہ اپنے مقام پر پہنچ جاتے تھے۔ لیکن جب ان کے اندر اللہ نے شہوت رکھ دی امتحان لینے کے لیے اور غصہ بھی رکھ دیا تو پھر ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ اب جب اس عورت نے یہ ساری شرطیں رکھی کہ یا تو آپ بت پرستی میں ملوث ہو جائیں، یا آپ میرے شوہر کو قتل کر دیں، یا آپ یہ شراب کا جام پی لیں، تو اب یہ ان کو تھوڑا بہت علم تھا کہ ہم بت پرستی کر نہیں سکتے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ سب سے چھوٹی چیز انہوں نے شراب پینے کو سمجھا، انہوں نے شراب پی لی، اور جب شراب کی مستی میں یہ مدہوش ہو گئے تو پھر جو اس عورت نے کہا اسی پر یہ عمل کرنے لگے۔ یعنی عورت نے کہا کہ میرے شوہر کو قتل کر دو تو ان دونوں نے اس کے شوہر کو بھی قتل کر دیا، اور پھر اسی عورت جس کا نام زہرہ تھا اس کو اسم اعظم بھی سکھا دیا، اور بت پرستی میں یہ ملوث ہو گئے۔ تو جب اس عورت نے اسم اعظم سیکھ لیا تو اس نے اس وظیفے کو پڑھ لیا اور پھر آسمانوں کی طرف وہ بلند ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک ستارے میں اس کو منتقل کر دیا اور اس ستارے کا نام زہرہ رکھ دیا۔ آج بھی آسمان میں وہ ستارہ موجود ہے۔ اب یہ کہ جب ان کی مدہوشی ختم ہوئی اور ان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق فرمایا تھا کہ ہم نے انسانوں میں شہوت بھی رکھی ہے اور غصہ بھی رکھا ہے، اس وجہ سے انسان کے قدم جو ہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں۔ اب سارے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا ہم اس معاملے پہ خطا پر تھے۔ اب یہ دونوں فرشتے جو ہیں وہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جانے کے بعد عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے حق میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو رب تبارک و تعالی نے یہ پیغام بھیجا کہ اے اللہ کے نبی ادریس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ دونوں جو ہیں کون سی سزا قبول کرنا چاہتے ہیں، آخرت کی سزا قبول کرنا چاہتے ہیں یا دنیا کی سزا قبول کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ فرشتے رہے تھے، ان کو معلوم تھا کہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہے، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم دنیا کی سزا قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک شہر ہے بابل جس کو کہا جاتا ہے، اس شہر میں ایک کنواں موجود ہے، اس کنویں کے اوپر ان دونوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور پیاس کی شدت ان کے اندر اتنی رکھ دی گئی ہے کہ پانی ان کے سروں کے نیچے موجود ہے، پیاس کی شدت میں یہ تڑپ رہے ہیں، لیکن قیامت تک اسی طرح ان کی سزا جو ہے وہ برقرار رہے گی اور ان کو پانی نصیب نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ گئے اور انہوں نے علماء محققین جو ہمارے متقدمین ہیں انہوں نے اس چیز کو ملاحظہ کیا کہ آج بھی وہ کنواں موجود ہے اور آج بھی یہ ہاروت و ماروت جو ہیں وہ اس کنویں کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو ارشاد فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جب رب تبارک و تعالی نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو شہر بابل میں نازل فرمایا، اب جب یہ وہاں پہنچ گئے تو بہت سے اطراف کے لوگ جو تھے جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ جادو سیکھے ہوئے ہیں، اسم اعظم ان کے پاس ہے، تو بہت سے لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے، یعنی یہ سزا بھگت رہے تھے لیکن پھر بھی لوگ ان کے پاس جایا کرتے اور یہ کہتے تھے کہ ہم کو جادو سکھا دو، تو پھر یہ دونوں فرشتے جو تھے وہ اس چیز کو منع کرتے تھے کہ نہیں ہم جادو نہیں سکھائیں گے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو بابل میں نازل فرمایا وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے
جب تک کہ یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش میں ہیں، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، تو تم ایسے فتنے میں نہ پڑنا اور تم اپنا ایمان نہ کھونا۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، اور وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، یعنی لوگ جاتے تھے اور ایسا علم سیکھا کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ ایسا علم سکھائیے کہ جس علم کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائیگی کو پیدا کر دیا جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ ہم لوگ یعنی انسانوں سے زیادہ عبادت کے لائق ہیں، عبادت ہم کرتے ہیں اور ہم تیری تسبیح کو بیان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سکھایا کہ اللہ نے انسانوں کے درمیان غصے کو بھی رکھا ہے اور شہوت کو بھی رکھا ہے، اور ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جس کی زندگی راہ راست پر چلے اور جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات میں چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے چرند اور پرند ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا مقام اور مرتبہ انسانوں کو دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کے پاس شہوت بھی ہے اور غصہ بھی ہے، پھر بھی جو اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں، جو مومن کامل ہوتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک ان کی زندگی جو ہے وہ راہ راست پر چلا کرتی ہے اور ان کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزرتی ہے۔ اب اسی تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد میرے پاس جندل ایک قصبہ، ایک قبیلہ تھا، اس کی ایک عورت آئی جو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرتی تھی۔ میں نے کہا سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو چکی، تم مجھ سے کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کی سختیوں سے تنگ آ گئی، تو میں نے ایک عورت سے اپنی مصیبت بیان کی، اس نے مجھے ایک کتے پر سوار کر کے آن کی آن بابل پہنچا دیا۔ میں نے ہاروت و ماروت کو ایک کنویں میں لٹکا دیکھا، انہوں نے بہت سمجھایا کہ یہ کفر ہے، نہ سیکھ، مگر میں نہ مانی۔ آخر کار انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس تندور میں بول کر کے آ۔ میں نے جب اس میں پیشاب کیا تو دیکھا ایک نورانی سوار میرے بدن سے نکلا اور آسمان کی طرف اڑ کر غائب ہو گیا۔ جب اس نے اس چیز کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب انسان کفر کرتا ہے، یعنی اس نے جو کہا کہ ایک نورانی چیز میرے جسم سے نکل گئی، تو وہ نورانی چیز جو تھی وہ اس کا ایمان تھا کہ جب انسان کفر کی وادیوں میں غرق ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اس کے ایمان کو لے لیا جاتا ہے، اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم کفر کر بیٹھتے ہیں تو ایمان کی روشنی جو ہے وہ ہمارے وجود سے نکل جاتی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں یعنی جو جادو ہے اور جو اسی طریقے کے جو عملیات ہوتے ہیں کہ جن عملیات کو بندہ اس لیے سیکھے کہ ہم کسی کو اس سے نقصان پہنچائیں گے، تو پھر یہ نقصان پہنچانا جو ہے یہ ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ اور اگر اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم اس پر ایک علم ہم کو ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص ہمارے لیے کچھ برا کرتا ہے تو ہم اپنے اس عمل سے اپنے آپ کی حفاظت فرما سکتے ہیں، تو پھر اس نیت سے اگر کوئی سیکھ رہا ہے تو یہ سیکھنا جائز ہوتا ہے، لیکن اگر نیت کچھ غلط ہے تو پھر یہی چیز جو ہے وہ ناجائز و حرام ہو جایا کرتی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدد الجود والكرم
وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ رحمان یا رحیم پروردگار عالم مولا، ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حلال و حرام میں امتیاز کی